اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ بے شک اس نظام میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 کا ایک حصہ مختصر سا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مخلوق میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے تعریف فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی مخلوق میں غور کر کے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں، دن اور رات کے مختلف ہونے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل مند ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا یہ بھی عقل مندی کی دلیل ہے، اور اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی تخلیق اس کائنات میں غور و فکر کرنا یہ بھی عقل مندی کی دلیل ہے۔ تو جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں مل جاتی ہیں اور وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی عبادت اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا، سب سے بڑی عبادت اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا۔ اپنی ذات میں غور و فکر کرنے سے بہت کچھ مل جاتا ہے، دن رات میں، تبدیلیوں میں، کہ یہ کوئی چلانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے اس فلاں چیز میں۔ غور و فکر کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، اس کی صفات میں۔ اللہ کی ذات، نبی کریم علیہ السلام نے پھر ایک بیان فرمایا، ایک مثال دی کہ کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے، وہ آ کے سوال کرتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ نے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب یہ شیطانی سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ پیدا ہونے سے، جنم لینے سے، جنم دینے سے، ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ لہذا
اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا، اللہ کی صفات میں۔ اللہ خالق ہے، کائنات پوری اس نے بنائی ہے، تخلیق کی، اس میں غور کرنا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، غور و فکر کر۔ تفسیر روح البیان نے صحابہ کرام کے آثار نقل کیے ہیں، بلکہ وہ آگے جا کے پھر حدیث نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد آ جاتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا، ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک لمحہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا یہ 7 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک لمحہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 70 سال کی عبادت سے افضل۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں سن کر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے حضور سے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، ابو ہریرہ نے یہ فرمایا ہے، عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی مختلف مدت مختلف بیان فرمائی، بات ایک ہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا لیا۔ ابو بکر نہ پہلے سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تم کس طرح غور و فکر کرتے ہو؟ تو انہوں نے آیت پڑھ دی کہ یا رسول اللہ، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین، اس کی تخلیق ہے، آسمان، میں اس میں غور کرتا رہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تیرا ایک لمحے کا غور و فکر کرنا واقعی 1 سال کی عبادت سے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کس چیز میں غور و فکر کرتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ اللہ کی جو پکڑ ہے نا بندے کے لیے، اللہ کے عذاب ہیں، وہ ظاہری عذاب والی آیتیں سامنے رکھتے ہوں گے، پھر ان پہ غور کرتے ہوں گے کہ بندہ کیا کرتا ہے اور پھر اس کے اللہ کی پھر پکڑ کیسی ہوتی ہے، فلاں کو کیسے، یہ تو میں اس پہ غور کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا غور و فکر کرنا یہ 7 سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی یہ بڑی بات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کس طرح غور و فکر کرتے ہیں؟ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جہنم اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی تپش اور اس میں جو عذاب ہے اس میں غور و فکر کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ کی مخلوق کو عذاب ہوگا، کس طرح جہنم بھڑکے گا، کیا ہوگا، کیا معاملہ، میں اس پہ غور کرتا ہوں۔ یہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا خواہش ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، خواہش یہ ہوتی ہے کہ مولا کریم میرے جسم کو اتنا بڑا بنا دے، میرے جسم کو اتنا بڑا دے کہ جب میرا جسم دوزخ میں پڑے تو دوزخ پر جائے، گنجائش ہی نہ رہے،
اور اس کے بعد میرے آقا کی امت کو تو عذاب نہ دے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے کسی امتی کو دوزخ میں نہ لا، میرا جسم اتنا بڑا کر دے کہ میرا جسم سے تیرا جہنم بھر جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تیرا ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا غور و فکر کرنا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیج کو کس طرح بھرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت کس طرح کمانی ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فکر ما درکار ما آزار ما۔ ہماری جو سوچ و غور و فکر ہے اپنے معاملات میں کہ اذیت کا باعث بن جاتی ہے، تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہتے ہیں، پھر وہ حاصل نہیں ہوتا، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ فکر ما درکار ما آزار ما، کار ساز ما بفکر کار ما۔ جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے کاموں کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ اس کے سپرد کرے معاملہ، بندہ مومن سارے معاملات اس کے سپرد کرے اور خود مطمئن ہو جائے۔ یہ کام وہی چلا رہا ہے، یہ کارخانہ سارا وہ خود چلا رہا ہے، بندہ تو ویسے ہی رہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام